کائنات کو حضور کی آمد سے کیا ملا؟ کائنات تو بنی ہی آقا علیہ السلام کے صدقے ہے۔ خود رب فرماتا ہے کہ محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو کائنات ہی پیدا نہ فرماتا۔ اگر جو ہے وہ میں نے اپنی ربوبیت کا اظہار ہی اس لیے فرمایا ہے کہ تجھے پیدا کرنا مقصود تھا، تو آقا علیہ السلام نہ ہوتے تو نہ یہ کائنات ہوتی، نہ یہ آسمان، یہ زمین، نہ یہ چاند، یہ تارے، کچھ بھی نہ ہوتا۔ آقا علیہ السلام کو پیدا کیا، اس لیے ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو معاملات تھے اور آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو روشنی بخشی ہے، ساری دنیا کو روشن فرمایا ہے، وہ بھی اپنی مثال ایک آپ ہے۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے صرف عرب ہی نہیں، عرب کے علاوہ دیگر جو جگہیں تھیں، دیگر جو مقامات تھے، وہ بھی جو ہے وہ وحشت و بربریت کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، اور وہاں پر جو جہالت اور بے راہ روی کا ماحول تھا وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تاریخ کے اوراق کا آپ کھنگال کے دیکھیں تو ایسی کئی باتیں ملتی ہیں کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے اس طرح کے بدبخت قسم کے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن لوگوں کے اندر جو ہے وہ انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کی آمد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے وہ کم و بیش تقریباً 570 سال کا عرصہ ہے، اور اس عرصے کے اندر آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر ہٹے کٹے انسان تو موجود تھے لیکن انسانیت کا نام و نشان نہیں تھا۔ بات کی جائے کائنات کو کیا ملا تو کائنات تو روشنی مصطفیٰ کے صدقے میں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگو انا کننا اذل قوم، ہم تو ایسی قوم تھے جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا، ہمیں یہ عزتیں ملی تو مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے۔ ایک دور وہ ہوا کرتا تھا جب میرا باپ مجھے کہتا کہ اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرنا ہے، میں ان کو لائن میں کھڑا کرتا لیکن ایک بھی سیدھا نہ ہوتا، ایک کو سیدھا کرتا دوسرا بدک جاتا، دوسرے کو سیدھا کرتا تیسرا بدک جاتا، لیکن آج آقا علیہ السلام کا دامن تھاما ہے۔ آقا علیہ السلام کے صدقے میں 22 لاکھ مربع میل کا اکیلا حاکم ہوں، انسان بھی لائن میں کھڑے ہیں، جانور بھی لائن میں کھڑے ہیں۔ کہا یہ عزتیں ملی ہیں تو مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ ہے، ساری کائنات کو اللہ نے روشن فرمایا تو مصطفیٰ کے قدموں کے صدقے، ورنہ اس سے پہلے جو وحشت و بربریت ہے وہ بندہ صرف سن کر جو ہے وہ بندہ کانپ جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے کہ یار اس طرح کے لوگ موجود تھے۔ اس سے بڑھ کر ظلم کیا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں 360 کے قریب پتھر رکھ کر لوگ ان کی پوجا پاٹ کر رہے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام آئے اور لوگوں کو بتایا کہ لوگوں رب ایک ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے کائنات کو روشن کیا ہے، یہ ایک تاریخ کا بڑا ہی روشن باب ہے۔ جب بندہ اس کو پڑھتا ہے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ یار میرے آقا علیہ السلام کے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو کیسی کیسی عزتیں عطا فرمائی ہیں، اور اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا۔ خلاصہ یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی وجہ سے جو عزتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اس سے پہلے تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں تو بندے کی روح کانپ جاتی ہے کہ واقعی جو کچھ ملا ہے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔